قدر دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم آپ سب دا آنا مقبول و منظور فرمائے۔ جنہ دوستاں نے اس محفل پاک واسطے معاونت کیتی ہے، محنت کیتی ہے، کوشش کیتی ہے، اللہ کریم انہاں نو اس دا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تمام احباب پرسکون ہو کے تشریف رکھو گے تو آواز تواڈے کول انشاءاللہ آ جائے گی۔ دوستان محترم، دور دراز تو، پنڈاں تو، شہراں تو جڑے بھائی تشریف لائے ہو، اللہ کریم آپ سب احباب نو اس دا اجر عطا فرمائے۔ پچھلے سال اس جگہ تے کچھ سنگیاں نے وعدہ کیتا سی امام علی مقام دی بارگاہ وچ، جنہ نے اپنے وعدے نبھائے اور پورے کیتے، اللہ حسنین کریمین دا صدقہ انہاں نو اس دا اجر عطا فرمائے، انہاں دے مال جان وچ برکت عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان جو آپ سب سنگیاں دے سامنے میں کرنا چاہ رہا، اس نو بھی سماعت کر لو۔ انشاءاللہ اسی اس پروگرام واسطے اور مینجمنٹ واسطے بڑی کوشش کری دی ہے، لیکن بعض اوقات مسٹیکس ہو جانیاں نے۔ شاید ساؤنڈ بھی ایک مسٹیک ہی ہوئے۔ مینوں تو پتر ساؤنڈ چلانا آندا ہوندا تے تسی مینوں آندے، میرے کول تو ساؤنڈ چلدا نہیں، میرا اپنا ساؤنڈ ہے وہ انشاءاللہ چلدا رہا سی۔ یہ ساؤنڈ انہاں دا ایندا ہن انہاں نوں ہی پتہ ہے۔ میں تانوں گل سمجھانے دی کوشش کر رہا، میں اہل سنت و جماعت دے دوستاں نال جو بھی گل کیتی ہے، انہاں نوں جس کم واسطے میں دعوت دیتی ہے، ساڈے بھائیاں نے ساڈے نال بڑی معاونت کیتی ہے۔ پچھلے سال اسی جو اعلان کیتے سن، اس تو پچھلے سال جو کیتے سن، الحمدللہ اسی وہ پورے کیتے نے۔ اس سال اسی آغاز کر رہے ہیں جامع مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا، جس دا ماڈل تواڈے سامنے لگیا ہے۔ یہ اس مسجد دا ماڈل ہے جڑا اسی اس جگہ تے تعمیر کریں گے انشاءاللہ۔ ساڈے علاقے دی انتہائی خوبصورت اور سب تو بڑی اور وسیع مسجد ہوئے گی، اور سانو کسے ملک تو کوئی ایڈ نہیں ملدی، کوئی ملک، کوئی این جی او، کوئی حکومت، کوئی سانو ایڈ نہیں دیندی۔ ساڈا سرمایہ سنی نے، سنی ہی سانو جو کچھ دیندے نے، اللہ انہاں نو دیندا ہے، یہ اگوں سانو دے چھڑ دینے، اسی دین دے راستے تے لگا رہے ہیں۔ میں نہیں کوئی یہ تانوں کہہ رہا کہ تسی فنڈ دیو، تسی پیسے دیو، میں صرف اتنی گل کر رہا کہ ہر سنی 6 روپے دی ایک کٹ آندی ہے، 6 روپے تو لے کے 6 لاکھ تک یا اس تو زیادہ تک بھی، ہر سنی اپنے دل دے اندر کم از کم ایک اٹ دی نیت ضرور کرو کہ اسی ایک اٹ ضرور دے دیاں گے۔ اپنے دل دے اندر نیت فرما لو، مینوں دسنے دی کوئی ضرورت نہیں، تسی جانو تے تہاڈا اللہ جانے۔
جنہ اپنے دل دے اندر نیت کر لئیے کہ اسی اج دے اس عظیم دن دے اندر امام علی مقام دی شہادت دے دن زہرا دے اس لال دی شہادت دے دن جس نے دین اذان نماز اور مسجد بچا کے سانو دیتی سی، اسی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے بنن والی اس مسجد وچ جنہاں نے نیت کر لئیے کہ اسی ضرور اس دے اندر 5-10 روپے جتنے دے سکے، جتھے کدے شاہری مل گئے دے دیاں گے، کوئی نہیں میں ہونی دینی، جتھے کدے ملاقات ہو گئی اسی بھی آکھاں گے لو جی اے ساڈے لو بھی 10 روپے پا لو۔ انہاں دا شکریہ ادا کرنا، اللہ کریم انہاں نو خیر اور برکت دے وے، اللہ انہاں تے راضی ہوئے، جنہاں لوگاں نے دن رات محنت کیتی ہے، کوشش کیتی ہے، اللہ کریم انہاں نو خیر اور برکت عطا فرمائے۔ میں انہاں واسطے دعائی کر سکنا، اور جڑے تسی تشریف لائے ہو اللہ تہاڈی اے عبادت قبول فرمائے۔ اے تہاڈے تھلے ریت دا ایک قطع زمین ہے جس دے اوتے تسی بیٹھے ہو، میں یہ چاہواں گا کہ تسی اس جگہ تے بیٹھ کے مینوں میری گفتگو نو نہ ویکھو، میں جڑے لفظ بولدا رہاں وہ تواڈے کناں وچ پیندے رہن گے، لیکن تانوں تصور دی دنیا وچ کربلا ہونا چاہیے۔ تسی اپنے آپ نو محسوس کرو کہ اسی کربلا وچ ہاں اور اسی امام علی مقام امام حسین دی خدمت وچ ہاں۔ اگر تواڈے اتھرو نکلے اور اس زمین تے گر گئے، تواڈے دامن نو بھگو گئے، تو میرا تے اپنا ایک عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن رب تعالی انہاں اتھرواں دے صدقے نال تواڈی بخشش فرمائے گا۔ میرے اللہ ویکھنا، میرے طرز خطابت اللہ ویکھنا ایک ثانوی چیز ہے۔ میرے کو 10 محرم دے موضوع تے خطاب ہوندے ہی ایڈا نہیں، کیونکہ میں خود اس ایک عجیب جی کیفیت چونا لفظ ٹھیک ادا نہیں ہوندے، کیونکہ انسان جذباتی ہو جائے تو پھر او الفاظ جڑے نے او دامن چھوڑ دیندے نے، اس دا ساتھ چھوڑ دیندے۔ سو اے سنگیاں اکٹ ساڈا سیدہ زہرا پاک دی خدمت ساڈی طرفوں نظرانہ ہے۔ کسے دی شہادت ہوئے، کوئی فوت ہو جائے، کسے دا کوئی مر جائے، لوگ انہاں کول جاندے نے، بیٹھتے نے، دعا کردے نے، فاتحہ پڑھ دے نے، او سمجھ نے ساڈے لگدے آئے نے۔ جنہ دا کوئی ہوئے، جنہ دا کسے نال واسطہ ہوئے، تعلق ہوئے، او جاندے نے، او اگلے سمجھ نے ساڈے لگدے لیندے یار بیلی پیر ہون، مرید آئے نے، دوست آئے نے، شاگرد آئے نے، جس قسم دا کسے نال رشتہ ہوئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ویندیاں نے پیاں تے میرے پاک نبی بھی تکدے نے پے۔ با اتنے بندے کس واسطے آئے بیٹھے تے جے بیٹھیاں تواڈے اتھرو نکل گئے تے انہاں تک لینے۔ تقریر صحیح ہوئے، میں نہ بول سکاں، سون دی آواز نہ جائے، تھانوں کربلا دی کیڑی گل ہے جڑی اگے نہیں یاد؟ اس نیت تے بیٹھو کہ اسی انہاں واسطے آیاں جڑے دلاں دے راز جان دے نے، تے جے اساں بیٹھے ہویاں اگلیاں نو ویکھ لینا نے تے جڑے پیچھے بیٹھے نے سائیاں ویکھ انہاں بھی لینا ہے، تے جے انہاں ویکھ لیا، انہاں تواڈی چہرے تے نظر پا لئی تے تواڈی غمگین صورت ویکھ لئی، انہیں تو نہیں آکھنا بھی آؤ نہیں جنہاں نو حسین دا غم آیا ہے، انہاں نو ساڈے حسین دے شہادت تے تکلیف آئی ہے، اے حسین نہیں بیٹھے ہوئے نے، تواڈا آنا قبول ہو گیا تے تواڈا بارگاہ مصطفی دے اندر نظرانہ پورا ہو گیا۔ اے او چیز ہے جڑی میں تمہیدی طور تے تواڈے سامنے بیان کیتی ہے۔ میں کی ہاں، میں کی بول رہا یہ چھڑ دیو، میں کل نو نہ آواں گا تے تسی یہ کام ہی چھڑ دیو گے؟ نہیں، اینو نہ چھڑیا جے۔
اینو کردے رہا جے. میں نہ ہوا کوئی اور مولوی نہ ہوئے. ایک دور سی سید یعقوب شاہ صاحب بیان کردے ہوندے آئے, لوگ سندے آئے. پھر دور آیا پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب بیان کردے رہے, لوگ سندے رہے. ہن میں کرنا پیا. وہ دونوں بزرگ نہیں رہے تو پھر بھی ہوندا پیا ہے. میں نہ رہا مڑ بھی سنیاں انہوں جاری رکھیا جے. اللہ تمہیں کوئی اور سید دے چھڑ سی جڑا اس نو بیان کردا رہے گا. اے کوئی سیاسی جلسہ سیاسی اجتماع نہیں. اے پاک حسین دے نام تے جمع ہونے والے لوگ ہو جنہ اے دے وچ قربانیاں دتیاں, نذرانے دیتے. میرا اللہ انہاں تے مہربانیاں فرمائے, انہاں تے راضی ہو جائے. میں ایک گل سنا دینا تو امام علی مقام امام حسین اور امام حسن حضور دی خدمت سن. تے امام حسن گود وچ بیٹھے تے ایک پینڈو آیا تے اس نے ایک بچہ ہرنی دا پیش کیتا کہ سرکار ہے میں جنگل گیا سا, میں ملیا ہے تے میں لے آیا کہ دے نال شہزادہ حسن کھیلن گے. تے آپ نے فرمایا حسن بیٹا لے جاؤ. امام حسن لے گئے. امام حسین پوچھا کہ بھائی یہ کتھوں لیا جے؟ فرمایا نانا جان نے دیتا ہے. امام حسین نانا جان کو گئے کہ نانا جی مینوں بھی چاہیے. فرمایا بیٹا وہ تو ایک کسی تو لے گئے. نہیں نانا جی مینوں چاہیے, میں ہونی لینا ہے. فرمایا بیٹا وہ تو ایک کسی وہ لے گئے. امام حسین غمگین ہوئے, اتھر دل اکھ چو نکلن لگیے. تے پاک نبی فرماندے نے پیارے حسین نہ رو, ذرا ویکھتے صحیح. ویکھیا تے مسجد دے دروازے اگے ایک ہرنی ہے جی دے کول چھوٹا جہا بچہ ہے, لے کے نال آ گئی. میرے پاک نبی نے پوچھا تے ہرنی اپنی زبان چرچ کر دیے سونیا میں جنگل وچ ساں تے مینوں میرے رب دا حکم آیا کہ اے ہرنی حسین دا ایک اتھرو ڈگن تو پہلے اپنا بچہ لے کے بارگاہ نبوی دے اندر حاضر ہو جا. حضرات اساں تواڈے کولوں منگیا ہی نہیں سی. اساں تواڈے کولوں جو منگیا ہے سنی ہو لے کے حاضر ہو گئے نے. میرا یقین ہے کہ پاک حسین تکدے پے نے انہاں منگیا جو کچھ ہو لے کے آ گئے. جے انہاں کولوں اپنے بچیاں دیا قربانیاں بھی منگیاں تے میرے سنی لے کے آ جان گے. اللہ اکبر کبیرہ. سو اے تواڈی محبت ہے, تواڈا پیار ہے, تواڈی عقیدت ہے آل محمد نال. میں خضر صاحب پہ آندے نا شاہ اور بڑی محنت کیتی. میں کیڑی محنت کیتی؟ اج اتنے تسی بندے بیٹھے ہو تواڈے چوں 50 بندہ بھی نہیں ہونا جنہاں میں آکھیا ہویا جی. سارے آپ پہ آئے کیڑی اشتہار. محنت ساڈی کوئی نہیں, محنت زہرا دے لال دی. ساڈی کیڑی محنت ہے؟ اسی محنت کر کے کی کیتا ہے؟ کیڑا وکھرا اسی تہن پروٹوکول دیتا ہے؟ ریت تے بیٹھے ہو, دھوپے بیٹھے ہو, جتھے جتھے کھلے ہو کھلو کے سن دے پے ہو. میری کیڑی محنت ہے؟ میں کیڑا خطیب ہاں, مینوں خطابت آندی نہیں. اے میری کوئی تانوں چھک نہیں, اے اس ہستی دی چھک ہے سنیاں دے دل وچ جن نے دین ساڈے واسطے بچایا ہے, اپنا کچھ نہیں بچایا. جنہ سنگیاں نے مسجد وچ حصہ پان دی نیت کر لئیے وہ ایک باری صرف ہاتھ کھڑا کر دیو. بارک اللہ, اللہ تو انہوں برکت دے وے. ویکھیا جے انشاءاللہ بل بہت جلدی بن جائے گی. حضرات محترم میں پھر ریکویسٹ کر رہا, نعرے نہ ماریا جے, پیسے نہ دیا جے. تو اڈے پیسے آ گئے, ایسا پیسے لے لے ہو گئے, پیسے اپنے کول رکھنے, نعرے نہیں مارنے. نہ میرے نہ دے تے نہ اور کسی دے. جے مارنے ہوئے تے جنہ دا آج دن نے انہاں دے ہی ماریا جے. انات خان میری تعریف کرن لگا سی, میں تاں انہوں آکھے کہ بھائی بس کر تو, میری تعریف نہ کر. کیڑے قابل تعریف آسا کیڑا کام کیتا ہے؟ جنہ کام کیتا ہے انہاں دی تعریف کریا کرو. اسی تے عام جے خاک سار جے بندے آ تے بس سائیاں بھی کرم نوازی انہاں ڈیوٹی لائیے. جڑے بندے آ جانی انہاں کے بول دا تو رمی غم انہاں دے دل وچ اسی آپے پا لواں. سو میں بول دینا ہے, اللہ سونے نے اور سونے پاک رسول نے تواڈے دلاں وچ غم حسین ڈال دینا ہے. اے او دولت ہے جڑی ساڈے وڈکیاں سان دتی گئی, اسی اگوں اپنے بچیاں نال آਉਣ والی نسل نوں منتقل کر رہے ہیں تاکہ ساڈی آਉਣ والی نسل یاد حسین منائے اور اس بات نو یاد رکھے کہ صرف مر جانا ہی
زندگی نہیں ہوندی، کدی کدی مرن آلیاں دی موت وچ بھی بڑا فرق ہوندا ہے۔ بندے مر جاندے نے، ساری دنیا مردی پئی ہے، مردیاں ٹر جانا ہے، سارے مردے پین، لیکن ہر مرن والا برابر نہیں ہوتا، کچھ مر کے زندہ ہو جاندے۔ میں تانوں یہ بھی ایک گل اور سمجھا دیاں بھی اتھوں جدوں تسی نکل دیو نا، ذرا شیعیاں دے مجمع ہون یا وہابیاں دی کوئی مسیت ہوے، اتھے نعرے نہ ماریا کرو، انہاں نعریاں دا تانوں ثواب نہیں دینا، بلکہ انہاں دا تہاڈی شان دے لائق ہی نہیں، ساڈی شان دے لائق نہیں، بس چند شیعہ کٹھے ہون کسے تھان تے تو انہاں دے کول نعرے ماریے، چھڈو پرائیں تے نعرے مارن دا سن کی فائدہ ہے؟ نعرے سناؤ کربلا والیا، ایتھے جنہیں مرضی مار لیا جائے تے ایسا نعرہ نہ ماریا کرو جدی وجہ تو فساد پیدا ہوئے۔ ایتھوں نکلو درود شریف پڑھ دیاں، حسین پاک نو یاد کر دیاں، حسین حسین کر دیاں، گھر ٹر جایا کرو، جتھے کوئی منکر نظر آوے اتھے بالکل چپ کر جاؤ، کیونکہ اس جگہ دے اتے پھر فساد اور فتنے دا خطرہ ہوندہ ہے۔ لہذا سنی امن پسند قوم نے، فتنے فساد آلے سنی نہیں۔ سمجھ آگئی ہے میرے بھائیو؟ اللہ پاک تو انہوں خوش رکھے، درود پاک پڑھئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على نبیہ أرسلناه بالحق بشيرا ونذيرا وعلى أصحابه وآله أصحابه وآله يطهركم تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
کربل کی ہے یاد آئی، اب اشک بہانے دو، کربل کی ہے یاد آئی، کربل کی ہے یاد آئی، اب اشک بہانے دو، سوئے ہوئے پہلو میں سب درد جگانے دو، سوئے ہوئے پہلو میں سب درد جگانے دو، شبیر ہوں زارا کا ہے دودھ پیا میں نے، یہ امام علی مقام فرما رہے ہیں، شبیر ہوں زارا کا ہے دودھ پیا میں نے، اب جا کے کربل میں اس دودھ کی کربل میں اب لاج نبھانے دو، اس دودھ کی کربل میں اب لاج نبھانے دو، پیاسا ہو تو پھر کیا ہے، تازہ ہے لہو میرا، پیاسا ہو تو پھر کیا ہے، تازہ ہے لہو میرا، ہر تیر کو آنے دو اور پیاس بجھانے دو، کربل کی ہے یاد آئی، اب آنسو بہانے دو، صغرا سے کہا شان مت روک مجھے بیٹی، صغرا سے کہا شان مت روک مجھے بیٹی، دین آنے کا لٹتا ہے سر دے کے بچانے دو، دین آنے کا لٹتا ہے سر دے کے بچانے دو، قرآن میری جان ہے، قرآن کی میں جان ہوں، قرآن میری جان ہے، قرآن کی میں جان ہوں، قرآن کو نیزے پہ
قرآن سنانے دو، قرآن کو نیزے پہ، شبیر کا غم سائے میں کر دل میں ہی رکھنا ہے، شبیر کا غم سائے میں کر دل میں ہی رکھنا ہے، ہم درد کے ماروں کو پھر درد سنانے دو، ان درد کے ماروں کو اب درد سنانے دو، شبیر کا غم سائے میں گر دل میں ہی رکھنا ہے، ان درد کے ماروں کو اب درد سنانے دو، کربل کی ہے یاد آئی، کربل کی ہے یاد آئی، اب اشک بہانے دو، سوئے ہوئے پہلو میں سب درد جگانے دو۔ گرامی قدر حضرات، اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، بلیاں مرنا ساریاں دا اکو جہا نہیں ہوندا، کچھ مردے نے قضائے الہی تے، کچھ مردے نے قضائے الہی تے کچھ مردے نے رضائے الہی تے، جیڑے قضائے الہی نال مر جان، جیڑے قضائے الہی نال فوت ہو جان، جنہ دا قضائے الہی نال وصال ہو جائے، انہ دا وصال ہوندہ ہے، او فوت ہوندے نے، جیڑے رضائے الہی تے جان قربان کر دین، انہ نو شہید آکھیا جاندہ ہے۔ اس شہید دی عظمت نو بیان کر دیا ہویا میرا اللہ قرآن ارشاد فرما رہے ہے بے نیاز وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جیڑا اللہ دے راستے تے فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے تے دنیا تو چلا جائے اور اپنی جان راہ حق تے فدا کر دے وے، انہوں مردہ نہ آکھیا جے، انہوں مردہ نہیں کہنا، اس نو مردہ کہن دا اللہ حکم نہیں دیندہ۔ پھر ایک کہتے ہیں فرما دینا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہنا تے دور ہے، اللہ فرماتا ہے ایک گمان بھی نہ کرے آجے بھائیو مردہ نے۔ حضرات محترم، باقی ساریاں دی یہ گل رب نہیں کیتی، شہید بھی دنیا تو ٹر جاندہ ہے، میرے رب نے انج کیوں فرمایا ہے کہ شہید نو مردہ نہ آکھیا جائے؟ شہید رب جان دیتی ہے سانو، تو جتنی دیر واسطے دیتی جدو وہ مدت پوری ہو جائے اپنی جان رب تعالیٰ بندے ہی چکڑ کے رب واپس لے جاتا ہے، لیکن شہید او اے جڑا اپنی جان تلی تے رکھ دے اور عرض کرتا ہے مالکہ تو دیتی سی اجے وہ وقت نہیں آیا، میں جوانا تندرستہ، میرے اندر جذبات اور ارمان موجود نے، لیکن تینوں لوڑ پہ گئی دوجیاں دا نہیں پتا، میں اپنی تیرے حوالے پھر کردہ پیا۔
توجہ توجہ فرمانا، رب جدو اے جذبہ تکدا ہے شہید دا، اللہ فرماندا ہے فرشتیو ویکھیا جے سب تو قیمتی جان ہوندی ہے، میرا بندہ لے کے میری بارگاہ چ آ گیا، سب تو قیمتی جان لے کے میرا بندہ میری بارگاہ چ آ گیا کہ مالک قبول فرما۔ رب فرمایا سونیا جیڑا مر جائے، جدو مر جائے تے اس نو دفن کرن تو پہلے اس نو کفن دیا جائے تے غسل دیا جائے، جیڑا میرے راستے تے مر جائے انہوں غسل دی لوڑ نہیں، دے لو تے ٹھیک ہے لیکن غسل نہیں دینا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جیڑا شہید قیامت دے دن آئے گا تے او دے زخموں میں موجود ہون گے، اس دے زخم موجود ہون گے، اور وہ قیامت والے دن آئے گا اس دا خون وہ دے جسم تے لگا ہو سی تے خون دی ایک سمیل آندی ہے، جڑے لوگ اس نو سمجھدے نے جاندے نے، خون جدو پرانا ہوندا جائے تے اس دی سمیل آندی ہے، بو آندی ہے۔ رب فرماندا ہے جدو شہید، میرے حضور فرماتے ہیں جدو شہید قیامت والے دن اپنے خون والے کپڑیاں نال آئے گا تو اس دے خون دی بو نہیں آئے گی بلکہ اتنی خوبصورت خوشبو آئے گی کہ حشر والے لوگ پوچھن گے یا اللہ یہ کون آیا جی خوشبو نال پورا میدان محشر معطر ہو گیا ہے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اے اہل معاشر، اے ہوئے جن نے گولیاں میرے نام تے کھا دیاں نے، اے ہوئے جن نے تلواراں میرے نام تے کھا دیاں نے، اے ہوئے جڑا میرے نام تے ٹینک تے تھلے لیٹ گیا سی آج انہوں انعام دین دی واری آئی ہے۔ حضرات محترم، شہید غسل دین دن بندے مردن پاک ہو جائے، لیکن شہید اس سے حالت ہے جو اس سے غسل ہے انہاں کپڑیاں چلا دی بارگاہ حاضر ہوئے گا۔ اللہ میدان معاشر لوگاں دکھانا چاہتا ہے کہ جنہ میری راہ تے جان دیتی ہے انہاں دی فخری شان ہے تو اڈی ہو رہے۔ بات سمجھنا، میں گل ساری بنا کے گل تو دسنی ہے تاکہ تو سمجھ آ جائے۔ گرامی قدر سنگیو دوستو، جس وقت شہید ہوندا ہے تو اس دی روح نو سبز پرندیاں دے کالب وچ ڈال دیتا جاتا ہے، اور اس دی روح اللہ دے عرش دے تھلے نور دیاں کندیلاں بڑیاں ہوئیاں۔ ساریاں روحاں اتھے نہیں جاندیاں، ساریاں روحاں اتھے نہیں جاندیاں، صرف شہید دی روح عرش دے تھلے لٹکیاں ہوئیاں کندیلاں نال جا کے اتھے رکھ دیتی جاندی ہے سبز پرندیاں دی صورت ہے۔ رب دے عرش دے تھلے شہید دی روح ہوتی ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے شہیداں دیاں روحاں ہو، صرف عرش تو آڈا جائے قرار نہیں، میری ساری جنت نبیاں نو بھی ادو ملنی ہے جدو حشر دا میدان تو بعد جنت جان گے، لیکن جڑے میرے نام تے شہید نے انہاں واسطے جنت دے باغات کھلے ہوئے نے، جاؤ جنت وچ مزے کرو۔ پھر سننا ذرا، جدو شہید جنت جائے گا تو اللہ دی بارگاہ چرچ کرے گا یا اللہ میں تیری جنت ساری پھریے، تیری ساری جنت ویکھیے، جنت دے باغات ویکھے نے، پر مالکہ میں نو تیری جنت وچ مزہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مالک میں نو تیری جنت وچ مزہ نہیں آیا۔ اللہ فرمائے گا اے شہید، میری جنت وچ کیڑی چیز جڑی موجود نہیں کہ تینوں مزہ نہیں آیا؟ تو شہید عرض کرے گا مالک نعمتاں دنیا دیاں ساریاں موجود نے، لیکن میں جدو دشمن نہ لڑدا پیا ہا نا، میرے وجود تے شل لگ گئے، گولا لگ گئے، تیر لگ گئے، تلوار لگی ہے، نیزہ کھوبیا ہے، مالکہ اس ویلے جڑی جھلک میں نو تیرے دیدار دی آئی ہے وہ دوبارہ نہیں نظر آئی۔ اللہ اکبر، اس ویلے تیرے دیدار دی، تیرے نور دی جڑی جھلک میں ویکھی سی مالکہ او نظر نہیں آئی۔ اللہ فرمائے گا شہید تیری خواہش کیے، تو شہید کہے گا مالک میں نو پھر دنیا تے بھیج، مالک میں نو پھر دنیا تے بھیج، میں پھر دنیا تے جاواں، میں دنیا تے جاواں تے تیری راہ تے پھر قربان ہواں، میرے وجود تے پھر آرے چل جان، میرے وجود تے ٹینک چڑھائے جان۔ مالکہ میری ساری زندگی باقی اس سے طرح گزر جائے، میں کٹتا رہاں تیرا دیدار کرتا رہاں۔ مسئلہ ہے سمجھانا چاہنا میرے دوستو،
حسین پاک دی شہادت دا انداز ویکھ کے تے تکلیف سانو ضرور ہے، اے نہ سمجھے با حسین نو بھی بڑی تکلیف آئی، اے تے عام شہیدان دا حال ہے کہ وہ مڑ خواہش کر دینا سا پیچھا جائیے جنہوں شہیدان دا سردار بنایا گیا ہے، اس دی شہادت دا کی مرتبہ تے عالم ہوئے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ گرامی قدر دوستو، باقی سارے شہید سونے نے، ہر شہید دا مقام تے مرتبہ بلند ہے، ہر شہید دا بہت بڑا مقام ہے، لیکن جس شہید واسطے اسی بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس شہید دا مقام ہے وے کہ پیدا ہوئے نے تے شہادت دی خبر پہلے آ گئی ہے، اجے شہید ہوئے نہیں، اجے شہید ہوئے نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیٹھے نے، آپ دی چچی حضرت ام الفضل آپ تشریف لا کے عرض کر دیا نے، آقا میں ایک عجیب خواب تکیا ہے۔ حضور فرما دیں چچی کی خواب تکیا جے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈے وجود دا ٹکڑا کٹ کے میری گود وچ گریا ہے، میں بڑی پریشان ہاں۔ حضور فرما دیں گھبرانا چچی، اللہ میری بیٹی فاطمہ نو پتر عطا فرمائے گا جڑا تیری گود وچ پرورش پائے گا۔ سوال، یا رسول اللہ جس دا پتر ہوئے یا ماں دا ٹکڑا ہوندہ ہے تو یا ہوندہ ہے وہ باپ دا ٹکڑا، یا ماں دا ٹکڑا ہوندہ ہے یا باپ دا ٹکڑا ہوندہ ہے، یا رسول اللہ حسین تو اڈے وجود دا ٹکڑا کیوں ہے؟ توجہ ہے کوئی نہ؟ فرمایا لوگو ہر بچہ اپنی ماں تے اپنے باپ دا ٹکڑا ہوندہ ہے، لیکن حسین و منی وانا من الحسین، کائنات جو حسین ہوئے جڑا محمد عربی دے گوشت دا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی عظمت، آپ دا مقام، مرتبہ اور شان کیا ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حضور آئے، عرض کیتی کہ یا رسول اللہ زہرہ پاک دے گھر حسین پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اپنا کن مبارک، اپنا ہونٹ مبارک اینج حسین دے کن مبارک دے قریب کر کے حضور نے اذان پڑھی، حضور نے اذان پڑھی، اقامت پڑھی، گڑتی دیتی، اپنے منہ مبارک چو گھٹی نکال کے دیتی۔ جدو پاک نبی نے عمل کیتا نا تو جبریل عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑے خوش ہو؟ میرے آقا فرما دے ہاں جبریل بڑا خوش ہاں، اللہ نے میری زہرہ نو حسین عطا فرمایا ہے۔ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ اے تواڈا نواسا حسین کربلا دے اندر شہید کیتا جائے گا۔ میرے پاک نبی نے سماعت فرمایا تے حضور دے چہرہ مبارک تے غم دی کیفیت دے آثار ظاہر ہوئے۔ جبریل عرض کرتا ہے آقا آنکھوں تے اس تھان دی مٹی لے آواں؟ جبریل لیا، جبریل گئے اور او مٹی لے آندی، گویا جبریل نے کربلا مدینے لے آندا۔ توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ؟ جبریل نے کربلا اٹھا کے مدینے لے آندا، میرے نبی نے حسین نو بھی تکیا تے کربلا نو بھی تکیا۔ اللہ کریم آپ سب احباب کو توفیق عطا فرمائے میرا جملہ سمجھنے دی۔ میرے پاک نبی دے سامنے جبریل نے کربلا لے آندا، خاک اٹھا کے لے آندی نا، ایک پاسے حسین ہے دوجے پاسے کربلا ہے۔ میرے رسول نے دو چیزاں نو ویکھیا ہے، ایک ہاتھ والی چیز کربلا ام سلمہ نو دیتا ہے، دوجا فاطمہ زہرا نو دیتا ہے، فرمایا دو میں سنبھال کے رکھیا جے۔ آقا دی نشانی کیے، فرمایا جدو خون بن گیا سمجھی میرا حسین اس مقام تے شہید ہو گیا۔ حضرت امام حسین دی شہادت دی خبر میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چ مشہور ہو چکی ہے، بلکہ ایک روایت چاہتا ہے جدو حضرت غازی عباس پیدا ہوئے تو امام علی مقام دی عمر 24 سال سی۔ جدو حضرت غازی عباس دی ولادت ہوئی 24 سال عمر سی پاک حسین دی، تے آپ بڑے خوش سن تے حضرت
عباس نو اٹھا کے انج لے آندا نے. اگر کوئی سنگی پیار والا ہے اور میرا یہ جملہ سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ لے, شاید اس دے دل نو چھو جائے, شاید اس دے دل وچ بہ جائے. مسجد وچ مولا علی بیٹھے, ام البنین دے گھر عباس پیدا ہوئے, غازی عباس, رسول دیاں دیاں دا پہرے دار, سقائے سکینہ, اہل بیت محمد نو پانی لیا کے دین والا, خادم آل محمد حضرت عباس. حسین پاک نے اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے تے مسجد وچ قدم رکھیا تے مولا علی موجود نے عرض کیتی ابا جی عباس تشریف لے آئے. مولا علی نے تکیا تے حضور دیاں حضرت مولا علی دیاں اکھاں وچوں اتھرو گر پئے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ 24 سال دی جوانی چل کر دینے ابا حضور پتر پیدا ہویا ہے, حسین البرا پیدا ہویا ہے, تے تسی خوش کیوں ہو نہیں ہوئے, تسی رون کیوں لگ پے ہو؟ تے میرے پاک علی فرما دے بیٹا حسین جی میں آج چکی ہی نا, اے میں ایک دن کربلا چ بھی اینو چکنا ہے. مینوں وہ ویلا یاد آیا ہے, تیریاں نظراں چ بیٹا صرف یہ منظر ہے, علی دیاں نظراں تے کربلا دا وہ منظر تکیا ہے, آج چکیا ہی بازو نال نے. بیٹا جدو ادو چکنے ہی ادو بازو نال نہیں ہونے. ہائے 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 بیٹا آج چکیا ہی تے تیرے نال مسکرا کے گلا پیا کرتا ہے, جدو کربلا چکنے ہی نے گلا نہیں کرنیاں. آج 2 گھنٹیاں دا چکیا ہی, میرا حسین ادو 32 سال دا چک سے. سب تو آخری شہید ہی ہونا ہے, علی جان دے جدو اس ویلے کی میں چک سے. ہائے ہائے اللہ تو انو اجر عطا فرمائے. اے غم حسین چرون والے ہو, اللہ تو انو اجر عطا فرمائے, اللہ تو انو راضی ہو جائے. جنہاں نو بھراما دا پیار قدر ہے وہ جان دے اس چیز نو. میرے پاک علی دی آنکھیں جو اتھرو نے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دے کول موجود نے. گرامی قدر احباب, میں صدقے جاواں قربان جاواں تواڈے تو سنت رسول پہ ادا کر دے ہو. سنت رسول حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے 10 محرم دا دن نے 61 ہجری, 10 محرم دا دن دوپہر دا ویلا ہے, پیچھی زور تو بعد دا ویلا ہے. آپ فرماندے میں سو رہا, میں پاک رسول نو عالم خواب اچ تکیا ہے. عبداللہ ابن عباس حضور دے چچے دے بیٹے نے, عرض کردے نے میں حضور نو خواب اچ تکیا ہے. فرماندے نے میں عالم خواب دے اندر تکیا ہے, فی علی راسہ و لحیتہ التراب, حضور دے سر مبارک تے خاک, زلفاں خاک آلود نے. حضور دیاں زلفاں خاک آلود نے, خاک نال بھریاں ہوئیاں, اور حضور دی داڑھی مبارک اچ بھی خاک مٹی ہے. حضور دی آنکھیں تو چشمان مبارک چو زارو قطار آنسو نکلنے مرد کی تھی. آقا سونیا لاجپال نبی آج خیر تے ہے, اس کیفیت اچ کیوں؟ حضرت عباس فرما دے میں نو پاک نبی نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنیوہا. فرمایا عبداللہ میں اپنے نواسے حسین دی شہادت گاہ تو دی شہادت بیخ کے ہوتا پہ آما. غم حسین دے اندر رونا. میرا اپنا ایک شعر ہے جو میں اس منظر تے لکھے ہویا ہے, کبھی جینا حسن کبھی مرنا ثواب ہے, آنکھوں کو آب اشک سے دھونا ثواب ہے. اعلان کر گئی آنکھیں حضور کی, حسین تیرے غم میں رونا ثواب ہے. کبھی جینا حسن کبھی مرنا ثواب ہے, آنکھوں کو آب اشک سے دھونا ثواب ہے. اور اعلان کر گئی آنکھیں حضور کی, حسین تیرے غم میں رونا ثواب ہے. گرامی قدر احباب, میرے پاک حضور دی بارگاہ دے اندر فرشتے عرض کر دینے آقا بڑے خوش ہو, اس حسین نو کربلا شہید کیتا جائے گا. گرامی قدر احباب, شہادت دی خبر مشہور ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا پوچھ دیا نے ابا حضور جدو میرے حسین تے ایڈا اوکھا ویڑا آئے گا کیا تسی نہیں ہوو گے, کیا علی نہیں ہون گے, بابا کیا میں نہیں ہوں گی؟
میرے پاک رسول بولے، شاعر نے ترجمانی کی تھی، میرے پاک نبی بولے تے سرکار فرماندے نے فاطمہ نہ تو ہوویں گی تے نہ میں ہوواں گا تے نہ ہوسی شیر خدا دا تے کلی زینب روندی ہوسی جدو تک سی حال برادا ابا کیا میں نہیں ہوواں گی؟ فرمایا نہ میں ہوواں گا تے نہ تو ہوویں گی تے نہ ہوسی شیر خدا دا کلی زینب شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بھیڑا جس بھیڑ دویر نہیں کوئی او لوگو اس کی دنیا تو لیڑا نہ میں ہوواں گا نہ تو ہوویں گی میرے پاک نبی پاک حسین نے اٹھا کے حسین پاک دے گلے تے بوسہ دیتا ہے سیدہ دارہ پوچھدیاں نے بابا لوگ پتران دے متھے چم دینے لوگ پتران دے ہونٹ چم دینے لوگ پتران دے رخساراں نو بوسے دے دینے ابا جی تہاڈا انداز عجیب ہے حسین دے گلے تے بوسہ دے دیو فرمایا لی دیدارا اس گلے تے لیل کتے دا خنجر چلے گا میں ہونٹ رکھ کے بوسہ گا بڑھا رہا ابا جی ایڈی تکلیف دے ویرے تسی ہوشو میں ہوشا کیا نہیں ہون گے فرمایا نہ میں ہوواں گا تے نہ تو ہوویں گی تے نہ ہوسی شیر خدا دا کلی زینب روندی اوسی جدو چلسی سیک بھرادا حضرات علی وقار امام علی مقام دا وصال ہو گیا امام الانبیاء دا وصال ہو گیا امام الاولیاء دا وصال ہو گیا زہرا پاک دا وصال ہو گیا مولا حسن دا وصال ہو گیا توجہ ہے نا حضرات دی حضرات علی وقار 60 ہجری آ گئی یزید تخت نشین ہویا رجب دے مہینے دے اندر یزید تخت بیٹھا پہلا خط مدینے لکھیا مدینے دے اندر حسین ابن علی تو اے ولید بن عقبہ میرے نام تے بیت لے امام علی مقام نو بلایا گیا زہرہ دلال سونیا میں تے تو اڈے دردہ نوکراں پر ایک خط آیا ہے ولید بن عقبہ نے رکی تھی جی میں تے خادماں پر میں نو ایک خط آیا ہے کہ تو اڈے کلو بیت لما امام علی مقام دے کول جدو میسج گیا نا کہ تسی آؤ توجہ فرمانا ذرا اللہ تو اڈے اتھرو قبول فرمائے امام اپنے گھر موجود نے میسج گیا امام گورنر طلب کیتا ہے کہ گورنر ہاؤس آؤ لیکن آیا جے کلے جے لیونا ہوئے تو کسی نوکر نو نار لے آ سکتے ہو لڑائی نہ ہوئے میرے امام اٹھے ساریاں بھائیاں جڑے سنگی بیٹھو میرا جملہ سننا ساریاں بھائیاں عدیدہ نو فرمایا میرے نال نہ آجے کلے حسین گئے جدو قدمہ دی چاپ سنی نا تے پیچھے ویکھے ایک 32 سال دا جوان عباس ٹردہ ہوں دے
میرے پاک حسین فرماتے ہیں عباس تو سنیا نہیں گورنر نے آکھیا ہے بھائی نال نہیں لے آنے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی مولا جس ماں دا میں پتر آؤں نے میں نے ایک واری بھی نہیں آکھیا تو حسین دا بھران انہیں یہی آکھیا عباس حسین دا نوکر بن کے روی سونیا میں بھرا بن کے نہیں تیرا نوکر بن کے اے عباس تیری وفا نو سلام میرے امام اندر گئے جدو بیت خط پڑھیا فرمایا میں حسین میں نبی دا نواسا میں علی دا پتر زہرا دا بیٹا میں پلید دے ہتھیں چاہت نہیں دیاں گا گورنر کہندہ امام میں مجبور ہوں امام فرماتے ہیں صبح ہون دے واپس آئے اپنی بہن نو فرمایا بہن تیاری کر سارے تیاری کرو ایک پاسے کربلا ہے ایک پاسے مدینے سیدہ بھی تیاری جدو بھی کوئی تیار ہوتا ہے نا خاندان کسے سفر دے درد والے سنیوں دے پوچھ دینے گھر والے جانا کتھے پوچھ دینے گھر والے کتھے جانا سوچو سوچو تے موڑ اتھرو بگاؤ جدو حسین تو پوچھیا اس دیاں بابا کتھے جانا کی دسیا ہوئے گا محمل تیار کر میرے سنیوں میرا جملہ سنو خدا دا نائے دل دے ہاتھ رہے سیدہ زینب عرض کر دیا نے بھائی محمل کی نوہ دے آیا فرمایا عباس اٹھ لیا کے بٹھا بوئے کے زہرہ دی دینو بکھا محمل کے ہوتا جدو لے آندہ گیا ایک اٹھ دی پیٹ خالی ہے دوجہ تے محمل نے بھائی آئے تے محمل ہو گیا خالی کیوں ہے خالی اٹھ کیوں بکھا دے ہو سنی میرا جملہ سن ذرا میرے پاک حسین فرمانے نے بہن جدو بھرا چیو دے اور دے بہنا محملہ دے باندیا جدو بھرا ناران دے بہنا خالی اٹھا دے باندیا اللہ اکبر حضرات دی وقار میرے امام نے نال لیا اپنے بچے آؤ ذرا نانے دے مزار تے ہو آئیے حضرت زینب عرض کے دینے بھائیا یہ سفر رڑ کے کرنا ہے تے نانے کوڑ کلہ کیوں جانا ہے دو میں نانے دی مزار تے گئن بہن تے بھرا ایک پاسے بہن ہے دوجے پاسے بھرا ہے نانے دی خدمت اج کی تھی ہے نانا یہ اجازت دے میں تے تیرا حسین مورخ لکھ دن رجب دی 27 رات سی رجب دی 27 اس سے رجب دی 27 نو میرے پاک رسول نے سفر کیتا ہے عرش معلہ دا اس سے 27 نو نواز سے سفر کیتا ہے کربلا معلہ اس سے 27 نو میرے پاک نبی نے نماز لے آندی ہے اس سے 27 نو حسین نماز بچائیے اللہ اکبر لوگو میرا جملہ سنو خدا واسطہ ہے ایک کوئی سمجھو جس آنکھ وچ اتھرو پاک حسین تے نہ تے ڈگے حکیم کیے نانا جی توڑا حسین چلے آئے آواز آئی قبر چو میرا حسین جا کلہ نہیں ہوئے گا تیرا نانا تیرے کوڑ موجود ہو سی حضرات بڑی توجہ چاہنا اس مسئلے سے وہ ٹوٹے سیدہ فاطمہ تو زہرا دی مدار تے ہیں جدو حسین امی دے مدار تے بیٹھیں تے اتھر دو نکلی ہیں جدو گرین قبر تے آواز حسین نو نہیں زینب نو آئیے فرمایا زینب میرے حسین دا خیال رکھی بہن بھی بڑھ نہیں زہرا بھی بڑھ کے بکھائی میرے حسین اللہ اکبر اللہ تو انو اجر عطا فرمائے حضرات دی وقار
فرمایا جا حسین تیرا نانا بھی سی تیری امی دی جوڑی تھلے اسی جدو گر سے گھر آئے نا میرے امام نے فرمایا سارے تیاری کرو سارے سفر پہ بند سامان تیار ہوتا پہ ہے اٹھنیاں تے مال رکھیا جا رہا ہے گھر والے تیار ہونے رات ادھی ہے تہجد دا ویلا ہے حضرات دی وقار سارے موجود نہیں میرے امام تھوڑا دیا گیا ذرا جملہ سننا سارے بڑیاں تے بچیاں اچھو ایک بچی نو اٹھا کے اپنے سینے نہ لا کے پیار کیتا ہے سکینہ عرض کر دیا نے بابا توجہ نال جملہ سننا بابا اور کسے نو نہیں ملے سغرا عرض کر دیا نے بابا دوجیاں نو پیار نہیں کیتا میں نو کیوں مل دے پہ بابا اور کسے نو تے نہیں ملے میں نو کیوں مل دے ہو میرے امام نے تھلے رکھے پھر چوک لیا پھر تھلے رکھ دے پھر اٹھا کے پیار کر دے بابا میں نو کیوں پیار کر دیو توجہ ہے کوئی نہ آجے تئی سگرانوں نے یہ کوئی نہیں پتا کہ میں نہیں نال جا رہی جدو امام پیار کر دے فرمایا سگرا تیرے نال پیار تا بار بار کرنا تو نال نہیں جانا حضرات دی وقار حضرت سیدہ سکینہ حضرت سغرا کر دیا نے میرے امام دی دی بابا ایڈی وڈی حویلی چ میں کلی کیویں رواں گی فرمایا نی سغرا تیرا سارا خاندان چلیا ہے علی دے ویڑے وچ صفائی کر دی رہی نالے دے بیدار تے دیوا بال دی رہی بابا سارے چلے نے میں کیوں نہیں جا سکتی مورخین نے ایک بڑا جملہ لکھی ہے سغرا دوڑ کے بابے دی چھولی کوڑو نکل کے اپنے ویر علی اکبر دی باں پڑھ کے فرما دیا نے ویرا بہنا دے تے بڑے حق ہون دے نے اور کچھ نہیں تیرے کلو بہن منگ دی ویرا بابے کلو اجازت لے دے میں بھی نال لگی جاوا بخار نل تپ دی ہوئی سید زادی ہے بیلیا بیمار سغرا اتو جدائی دا غم میرے پاک رسول دے نواسے نے فرمایا نی سغرا تیری ڈیوٹی مدینے لگی ہے ساڑی کربلا لگی ہے حضرات دی وقار علی اکبر دوڑ پہ ادھر بابا تو آٹی بہن نال جا سکتی ہے میری بہن کیوں نہیں جا سکتی فرمایا وعدہ کر لے مہینے بعد آ کے لے جائی پرے دا نال جانا قدرت رو منظور نہیں حضرات دی وقار بی بی سغرا رو دیا نے میاں محمد بخشا بول دے نے فرما دے نے جس دا ویر جدا ہو جاوے کیوں روے بڑ چھوڑا سب مرزا دی مرز محمدی جس دا نام بھی چھوڑا حضرات مورخین نے بڑا عجیب جملہ لکھی ہے سغرا کر دیا نے بابا میں نہیں کہتی کہ اماری پہ بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری پہ بٹھا دو بابا جے سواریاں تھوڑیاں نے اپنے خادمہ نال بٹھا دو لیکن کلی دلا چھوڑو فرمایا نی سغرا بابے دا امتحان نہ لے اپنے ویرانو مل لے پتہ نہیں مڑ مل نہیں کہ نا
اپنی بہنوں نو مل لے پتہ نہیں مڑ مل نہیں کہنا حضرات اپنے دل جملہ لکھ کے رکھ کیا خوبصورت جملہ مورخین نے لکھی ہے کیا دردناک منظر ہے علی اصغر جھولے وچ لیٹے ہوئے امی جی جی آنکھوں دے علی اصغر نو اٹھا کے آخری واری لوریاں دے لواں فرمایا نی سکینہ نی سغرا دے رہی ہے اٹھا لے پیار فرما لے اٹھایا جدو ہتھاں تے اٹھا کے سینے لان لگی بڑے غور نال جملہ سنیا جے فوراً پنگوڑے وچ رکھی ہے رباب پوچھ دیا نے بیٹا کیوں رکھی آئی عرض کر دیا نے اماں مینوں بخار ہے نا میرے وجود دی گرمی میرے علی اصغر نو نہ لگے تقدیر کھڑی تک دیئے نی سکینہ اجے بخار دی گرمی تو بچا لیے انہیں کربلا دی تتیرے دی گرمی چلنی اجے تے بڑے دردناک منظر آن والے لے اجے تے بڑے دردناک ماحول آن والے لے حضرات دی وقار جون دی مئی دی تل تاریخ حضرات دی وقار اتوار دا دل لے تحجد دا ویڑا ہے میرے امام لے ذرا تصور کر میرے بیلیا سارے انو باہر کٹیا سورہ کردی موار تے کھلوتیاں لے میرے امام فرما دل تھی پردے دار اندر ہو جا مینوں ماں دا حجرہ بند کر لین دے سائم چشتی دی کلم تڑبی ہے سائم کہتا ہے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا بعد مرن دے جندرے حضرت سغراز کریے نے بابا فرمایا پردے دار اندر ہو جا بابا کون اور جدے نال پیار کرا بول کے فرمائی نے کدے آشرے دے ساڑھے چلے آئے اٹھے کون میرا غم خار بابا جنہ جنہ دے دلہ میں درد سن لو سورہ کے دیا نے کدے آسرے دے ساڑھے چلے آئے اتھے کون میرا غم خار بابا رو دی نماغی اصغر یاد کر کے کرسی کون میرے دل پیار بابا بعد مرن دے جدرے وجدے نے تیو تے جوں دے چلے آئے مار بابا چکی جاواں گی جائے نماز تیرا کر لے باندیاں وچ شمار بابا حضرات علی وقار میرے پاک امام نے اپنے اماں دے حجرے نو جندرا ماریا اکھائی چھوا شکوا گئے او آل محمد نال پیار کرنے والو زہرا دے گھرانے دے حبدارو سائم چشتی کہنے نے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا کوئی نہیں گھرانو چھڑے میں جی میں فاطمہ دا مائنوار ٹریا اے دے جگر حسین دا
جاندا اے کیویں بچی نو دے کہ پیار ٹریا روندا ہویا حسین دی شان سائمی چندرے امی دے حجرے نو مار ٹریا حضرات دی وقار میرے امام گرامی قدر دوستو رجب دے مہینے چلے شعبان دے مہینے دے اندر مکہ المعظمہ پہنچے شوال دے مہینے چ بھی مکہ عید بھی مکہ شوال بھی مکہ زیقات بھی مکہ ذوالحج بھی چند چڑھیا 8 تاریخ آ گئی 2 دن بعد حج ہونا ہے لوگ حج دیاں تیاریاں پہ کر دینے 30 عدد قاتل 3 قاتل خفیہ قاتل اپنے حاجیاں دے احرام دے اندر ہتھیار چھپا کے قتل امام دا منصوبہ بنا کے آئے امام عالی مقام مکہ شریف تو چلن دی تیاری کر لئی عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر دیگر صحابہ پوچھ دینے امام لوگ مکہ آ رہے ہیں تسی جا رہے ہو فرمایا میں خفیہ قتل نہیں ہونا چاہتا میں چاہنا میرے قتل دی بھی پتہ لگ جائے جڑے مقتول نے انہاں دا بھی پتہ ہوئے قاتل دا بھی پتہ ہوئے امام کربلا وال چلے حضرات دی وقار صحابہ اور صحابہ دی اولاد سامنے کھڑے اور پاک امام نو روک رہے ہیں یا ابن رسول اللہ کوفے نہ جایا جے کوفے والے بڑے توڑے والد نال وفا نہیں کیتی مولا حسن نال وفا نہیں کیتی نہ تو بچو کوفے نہ جاؤ عبداللہ ابن عمر نے روکیا ہے عبداللہ ابن عباس نے روکیا ہے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نے روکیا ہے یا امام نہ جاؤ مکے والے جا رہے ہیں حضور نہ جاؤ لیکن امام فرما دینے میرے نانے نے میں نو خواب ایک حکم فرمایا ہے میرے نانے نے میں نو خواب ایک حکم فرمایا ہے میں حکم پورا کرن جا رہا ہوں حضرات توجہ ہے نا میرے امام علی مقام فرما دینے میں اس حکم دی تکمیل واسطے جا رہے ہیں جدو امام علی مقام مکہ شریف تو روانہ ہوئے انتے ذوالحج دی تاریخ 8 ہے حضرات دی وقار مکہ والے آگئے سارے آکے کھلوتی ہوئے نے دست بستہ امام نہ جاؤ فرمایا مکے والیوں تو انہوں کی پتہ ہوئے میں کیوں جانا پہ آمائے تو امام نکلے نے جس دن امام نکلے نے اس دن کوفہ دے اندر امام مسلم اور انہوں دے بچیاں دی شہادت ہوئی حضرات دی وقار بڑی توجہ چاہنا اس مسئلہ ہوتے میرے امام نکلے نے مکے والے بھی تک دے پہنے حاجی تک دے پہنے ہو لوگوں ساری دنیا مکے آ رہی ہے یہ کون ہے جیڑا مکہ چھوڑ کے کربلا دی ریت وال سفر دا ارادہ کیتی بیٹھا ہے میرا وجدان کہندے فرشتے بھی کہندے ہونگے حوراں بھی کہندی ہونگیاں کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کر لٹا کر نبی کا نواسا کر لٹا کر نبی کا نواسا رب کے دی کو بچانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا حضرات دی وقار بڑی توجہ رکھیے جدو امام پہلی منزل کیتی ہے ایک شاعر فرزوق نام ملی ہے میرے امام علی مقام دی بارگاہ آکے سلام عرض کیتی فرمانے کتھوں آیا جی عراق تو آیا توجہ کتھوں آیا جی عراق تو آیا فرمایا کی خبر ہے عرض کیتی جی کوفہ تو آیا خبر بڑی عجیب ہے توجہ رکھنا لگا بچے موجود نے میرے امام فرماندے نے کی خبری شاعر نے فرزوق نے بچیاں وال تکیا جدو بچیاں وال تکیا امام سمجھ گئے فرماندے نے بچیوں تو سی خیمیاں دے اندر چلے جاؤ حضرات دی وقار میرے امام خیمیاں دے اندر بچیاں نو بھیجیا ہے فرمایا ہن دس کی گلیں عرض کیتی سونیا میں مسلم بن عقیل نو کوفہ دے چوک
کٹیا ہوا سر نہ لٹکیا ویکھ کے آیا وا امام علی مقام دے صبر تو صدقے جائیے فرمایا کٹیا ہوا ہی ویکھے ہی نہ جھکیا ہوا تے نہیں ویکھیا فرمایا کٹیا ہوا ویکھی جھکیا تے نہیں ویکھیا عرض کیتی نہیں سرکار جھکیا نہیں ویکھیا بس فرمایا پھر کٹن دا غم نہیں انشاءاللہ بات لگے جھکیا نہ ہوئے کوئی حسینی ہوئے گا تے قیامت تک کربلا دے میدان لوے کے کدی باطل دے کے جھکے گا نہیں گرامی قدر آبا میں مسئلہ سمجھانا چاہنا حضرات محترم میرے امام خیمیاں دے اندر آئے نے امام مسلم دیاں بچیاں نو پیار دین لگ پہلے جدو سر تے ہاتھ رکھیا امام مسلم دیاں بچیاں پوچھتے نے چاچو آج کیویں پیار پہ کر دیو اچھیاں گرانے دیاں بچیاں سمجھدار ہو گیا پوچھیا چاچو کیوں انج پیار کر دیو امام دیاں کھائی جو اتھرو آگئے بچیاں کہہ دیا نے لگ دے اسی یتیم ہو گیا فرمایا بچیو جنہ دا باپ مرے او یتیم ہو دیا نے جنہ دے ویر ٹر جان بے آسرا ہو کے بے وارث ہو جان دیا نے کی ہویا حسین پاک ساڑھا ابو ٹر گیا ہے کوئی گل نہیں ساڑھے ویر تے ہے نا اجے وارث موجود نے حسین رو کے فرما دے لی بچیو مسلم دیو صرف یتیم دیو تے غم تھوڑا سی یتیم بھی ہو گئیاں بے وارث بھی ہو گئی حضرات علی وقار بڑی توجہ چاہنا میں دو محرم الحرام میرے امام کربلا دے اندر آئے لے او لوگوں جدو کربلا دے اندر حسین آئے رات دا ویڑا ہے ساری رات ٹر دے رہے صبح ہوئی تے ویکھیا وہ میدان ہے پوچھ دینے او لوگوں ایک کیڑی جائے عرض کی تی سونے آئے نو لوگ کربلا کہندے لے فرمایا رک جاؤ ملا دیو بابے علی نے بھی یہی دسی سینہ نے محمد نے بھی یہی دسی دو محرم نو امام آئے نے تین محرم نو ابن سات آبائی ہزار تا لشکر بھی آگیا ہے دو میں لشکر آمنے سامنے نے تین گزر گئی چار گزر گئی پانچ تے چھے گزر گئی جدو سات آگئی فرات تے پیرے لگ گئے سید زادیاں دا پانی بن لے سید زادیاں دا پانی بندے بچے پانی نہیں پی سکتے کتے تے خنزیر پانی پیڑ پر نبی دی آل تے پانی بند ہو گیا سات گزر گئی آٹھ گزر گئی جدو نو دی زور دا ویڑا آیا یزیدی لشکر کے آیا امام فرما دینے عباس پوچھلنا دا کی ارادہ ہے حضرت عباس بھی بندے نال لے کے یزیدیاں دے سامنے گئے تو آڈا کی ارادہ ہے انہوں نے ساڑھا جنگ دا ارادہ ہے فرما امام فرما دینا جدی رات رک جاؤ سانو اپنے رب نال راز اور نیاز کر لین دیو وقت دے امام نے ایک رات دی محلت لئی حضرات دی وقار خیمیاں دے اندر آکے اپنے سنگیاں ساتھیاں نو فرمایا جاؤ عبادت کر لو اپنے رب نو منا لو کل دا دیاڑا بڑا عجیب ہونا جے جنہ جنہ دے دل چ حسین دا پیار ہے جنہ جنہ نو حسین دا غم ہے جڑے آل محمد نال پیار کر دے نے میرے جملے غور نال سنن جدو رات دی ہوئی دنیا سو گئی زہرا دا لال سجدے دے عالم وچ سر اٹھایا فرمایا علی اکبر بیٹا جی بابا فرمایا جا ذرا میدان نو ویکھ کیا علی اکبر گئے ویکھیا ایک برقع پوش بی بی کربلا دے میدان نو صاف بھی کر دی اپنی چادر پاک دے نال علی اکبر پوچھ دے نے بی بی کون ہے تشت بلا دے اندر رات نو کلی کی کرنی پئی آواز نہیں آئی پھر پوچھئے بی بی کون ہے آواز نہیں آئی
تیجی باری علی اکبر پوچھدا ہے کربلا نو صاف کرنے والی بی بی کون ہے؟ بڑی توجہ چند درد مند سنیو جدو 3 واری آواز نہیں آئی تے واپس آ کے کہندے بابا میں کربلا دے میدان وچ بڑا عجیب منظر ویکھیا ہے۔ پاک حسین فرماندے نے بیٹا کی تکیا جے؟ بابا کوئی خاتون ہے، ہولی ہولی رون دی آواز آوندی ہے، اپنی چادر نال کربلا دا میدان صاف بھی کر دی ہے۔ حسین پاک نے سنیا، سونیاں اکھاں وچ اتھرو ڈگ پے۔ بابا روئے کیوں ہو؟ نہ تجھ بول دیو نہ بی بی بولیاں نے۔ بابا کی راز ہے؟ وقت امام نے علی اکبر دے موٹے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا علی اکبر تینوں کیویں سمجھاواں؟ او بی بی میری ماں فاطمہ ہے جڑی کربلا دے میدان نو اپنی ردائے تطہیر نال صاف بھی کر دی ہے۔ میرا حسین ڈگے کوئی کنکر نہ چپ جائے، کوئی کنڈا نہ لگ جائے۔ ماما دے دل بڑے نازک ہوندے، کیویں سمجھے زہرا دے دل دا حال جڑی کنڈے صاف بھی کر دیے، جڑی کنکر صاف بھی کر دیے۔ 72 تیر او دے لال دے سینے وچ کل وجیا ہونا۔ حضرات دی وقار میں بڑی توجہ چاہنا ہے اس مسئلہ دے اوتے۔ اللہ تواڈے دلیں چالے محمد دا پیار پایا ہے، اللہ تواڈے اتھرو قیامت تک سنبھال کے رکھوانے، اے تواڈی بخشش تے نجات دا سامان ہونے۔ حضرات دی وقار میرے امام فرماندے نے علی اکبر جاؤ میرے سارے بیلی یار بلا کے لیاؤ۔ او یاراں والیو اللہ تواڈے یاراں نو سلامت رکھے، اللہ تواڈے یار سلامت رکھے، انشاءاللہ کسے دے بیلی دھوکھا نہ دین، اللہ ساریاں نو حسین ورگے یار عطا فرمائے۔ میرے پاک حسین فرمائے میرے صحاب نو بلا، علی اکبر میرے یار بلا۔ بڑے سارے خیمے دی اندر میرے پاک حسین بیٹھے ہوئے نے، انج غازی عباس کھلوتے، انج علی اکبر کھلوتے، سامنے مرید بیٹھے۔ میرے پاک حسین مخاطب کر کے فرما دے میرے مریدو میرے یارو میرے بیلیو رات ادھی ہو گئی، کوئی جاگتا نہیں، یزیدی کتے سو رہے، دنیا نو خبر کوئی نہیں، رات آنے رہے۔ جاؤ حسین تانوں راضی ہو کے دعا دیندا ہے، اپنے گھراں نو ٹر جاؤ، اپنے خانداناں کول ٹر جاؤ، اپنے بچیاں کول چلے جاؤ، اپنی بیویاں کول چلے جاؤ، اپنے بھائیاں کول ٹر جاؤ۔ میں تواڈے تے راضی ہاں، تواڈے پیچھے کسے نہیں آنا، انہاں دی لڑائی میرے نال ہے، انہاں نے لڑنا ہے تے میرے نال، انہاں نو خون میرے دی ضرورت ہے، تواڈے تے نام ہی نہیں جان دی ہون گے۔ جاؤ چلے جاؤ۔ حضرات دی وقار نظرہ چکیاں ہوئیاں نے، سارو تک کسے نہیں کیتا۔ امام فرماندے نے علی اکبر بیٹا چراغ بجھاؤ۔ میں روایتاں جو پڑھی ہے چراغ بجھ گیا، فرمایا بالو بالیا تے بندے ہو نہیں نے، پھر چراغ بجھاؤ، پھر بجھوا دیتا، فرمایا چلے جاؤ میں جو کہہ رہا ہوں، پھر چراغ بار بار بال دے لے، بار بار بجھا دے لے، نالے وفا ویکھ کے روندے نے۔ ایک بڈھا جیا یار کھلوتا جدا نا حبیب ابن مظاہر عرض کردا ہے زارا دے لال سونیا ایک واری نہیں، 2 واری نہیں، 1000 واری بجھا لے اساں نہیں اجاڑا۔ اللہ سونے آئیو جے یار عطا فرما، ساریاں دے بیلی وفادار ہو۔ حسین دے یار دنیا نو دس گئے، یاری لائی دی بھی ہے تے مڑ نبھائی دی بھی ہے۔ حضرات دی وقار مسلم بن اوسجا حضور دے کی یار نے کھڑے ہو کے عرض کر دے نے زہرا دے لال سونیا کدی 1000 واری زندگی ملے تیرے قدمہ تو قربان ہو جائے، مڑ بھی چھوڑ کے نہ جائیے۔ حضرات دی وقار زہیر بن قیس کھڑے ہوئے عرض کر دے سونیا جے تینوں چھڑ کے ٹر جائیے موت تے مڑ بھی ہونا ہی ہے۔
پر جدو عہدے کوثر سے تیرا بابا کھلوتا ہے سی جی اج پانی دی پیاس ویکھ کے چھڑ گئے کیڑے منہ نال عہدے کوثر طلب کرا گے میرے امام موجود نے حضرات علی وقار سارے واسطے دعا کر کے فرمایا جے جان دینا تے نظرہ تے نہ جھکاؤ ذرا نظرہ اتاں کرو کی ویکھیے فرمایا جڑے جنت وچ رب تانوں محل دتے نے اپنی آنکھاں نال ویکھ لو حضرات علی وقار 10 محرم دی فجر ہوئی میرے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر کربلا دے ٹیلے تے اذان پڑھ دے علی اکبر کھلو کے فرمانے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا اذان شہزادہ علی اکبر دی 18 سال دا شبیہ رسول علی اکبر اذان پہ دینے کنا میں چنگلیاں دے کے کربلا دو پاک پہ فرما دے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر وقت امام اگے کھلو گیا ہے پیچھے 72 لوگ کھڑے ہو گئے میرے امام نے فجر دی نماز پڑھائی ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی ہے مالکا اللہ تے بھی راضی ہو جا جڑے قیامت تک مینوں یاد کر دے رہن اللہ تے بھی راضی ہو جا حضرات دی وقار بڑی توجہ رکھنا جدو طلوع ہوئی تھوڑا جہا سورج چڑھ جائے شمر اس قبیلے نال تعلق رکھدا ہے جس قبیلے نال عباس دی امی ام البنین دا تعلق ہے شمر ایک پرچہ لے کے کہندا ہے عباس میرے قریب آ حضرت عباس فرماندے نے ہاں بول کی گل ہے شمر کہندے تیری امی ساڈے قبیلے دی ہے میری بہن ہے میں اس حوالے نال قبیلہ سمجھ کے انہوں اپنی بہن تے تینوں بھانجا سمجھیا ہے میں یزید کو تیری امان لے کے آیا ہوں ابن زیاد کو تیری امان لے کے آیا ہوں آج آپ پانی نہیں ملے گا تینوں دنیا دیا نعمتاں بھی ملن گیا تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھ کے فرما دے اگر امام نے جنگ دی اجازت دیتی ہوندی تیرے ٹکڑے کر دے گا عباس او نہیں جڑا دنیا واسطے اپنے پیر حسین دا ساتھ چھوڑ جائے جا دوڑ جا عباس دی تے قبر بھی بنے گی تے زہرا دے لال دے قدمہ دے نال بنے گی لوگوں کربلا دے سارے شہیدوں دے پہلے ساریاں دیا شہادتاں سونیاں نے بڑی توجہ رکھنا سکینہ کر دیا نے چاچا دل دل ہو گئے نے میں تے پیاسی ہیں یا میرا علی اصغر پیاسا ہے بابا پانی چاہیدہ ہے چاچو کہنے فرمایا امام اجازت دے میرے امام فرما دینے اوہ عباس میں قاسم قربان کیتا ہے میں علی اکبر دیتا ہے پر تینوں نہیں دیتا کیونکہ میریاں بینہ دے پردے دا محافظ ہے خیمیاں دے پیرے کون دے گا میرے علم نو کون اٹھائے گا عرض کیتی مولا میرے کلو سید زادیاں دی پیاس نہیں ویکھی جاندی حضرات بڑا مختصر بیان کرنا ہے کیونکہ اور بیان نہیں کرنا ہے میرے امام علی مقام اجازت دیتی ہے حسین مشک لئیے فرمایا نہیں سکینہ عباس وعدہ کر دے پانی لے کے آئے گا گھوڑے نو دوڑایا جدو فرات دے کنارے پہنچے نے پانی بھرن واسطے پانی دا چلو اٹھایا تے پین لگن وفائے نو آنے نے حضرات دی وقار جیڑا پانی پین لگیا وفاداری نبھائے انہوں عباس آنے جدو ہوٹھاں دے قریب آندہ تے وفا کہندی عباس جے پی لے گا قیامت آڑے دل سید زادیاں کل کی میں منہ بھی کھائے گا پانی تھلے سٹ گیا میرے عباس پہلے علی دیاں پیڑ گیا پھر اسی پینا ہے اپنے گھوڑے دی باغ ڈھلی کی دیئے فرمایا تو تے پی لے وفادارہ دے جانور بھی وفاداروں دے زبان حال نال گھوڑا کر دائے مولا جے تو
تسی وفادار ہو میں بھی علی دے گھرانے دا وفادار ہوں گھوڑے نو ہیڑ لائی مشک لے کے جدو خیمیاں وال چلے لے حضرات علی وقار اور مولا عباس دے نا تے لوگاں نو دودھ پلان والے ہو ذرا ویکھو تے صحیح تلوار کڈی ہوئی ہے کوئی کوفی ڈردا نیڑے نہیں آوندا علی دے شہر دے آندے نے جے پانی اپڑ گیا تے بڑا کم خراب ہوئے گا کہندے نے پانی نہ جان دا اکو طریقہ تیرہ دا میلا دیو ایک اکلا شیر علی دا تے دشمن سجے کھپے خیمے وچو بی بی زینب تے پئی ویر عباس نو سدے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسا پانی پی پی رجے حضرات علی وقار ایک شکی اگے ودیا انہیں تیر چلایا مشک تیرہ نال چھلنی ہوئی جدو پانی تھلے گریا عباس نے پانی نہیں ویکھیا آندھنے مولا کیلی کو بولت دیو میں پانی لے کے پڑ جاتا مشکا تج پھڑ لئیے گھوڑا دوڑان دے پہنے ایک ملون کے ودیے جس ہاتھ تج مشک انہیں تلوار دا وار کیتا ہے بازو کٹ گیا عباس نے مشک دوجی ہاتھ تج پھڑ لئی جدو دوجا بھی کٹ گیا مشک اپنے نندہ مبارکہ نال پھڑی ہوئی ہے مالکہ نبی دیال دی ڈوکری بڑی دیتی ہے عباس اور کچھ نہیں مگدا بس پانی اپڑ جائے میں سکینہ نال وعدہ کر کے آیا سا حضرات نندہ نال مشک لے کے گھوڑے نو ہیڑ لانگل تیرہ نال مشک چھلنیوں کے پانی کربلا دی رہتے بے گیا ہے صرف مشک نہیں پانی نہیں عباس بھی گرے لے سارے شہیدہ نے گرن تو بعد حسین لو ساد مارے ہے کلی عباس دی شہادت وکھری ہے جڑا گرے ہے ساد نہیں ماریا پاک حسین پہ آئے لے فرماندے نوے میرا عباس سارے نے ساد مارے ہے گرن لگیا تو کیوں نہیں ماریا بول گیا میرے مولا سارے نو خیمے لے گئے ہو عباس نو نال جایا جے کیوں میرا ویر عباس فرمایا سونیا میں سکینہ کل کڑے بھولڑ جاسا جڑی برتن پھد کے اڑیک دی پئی ہے میرا چاچا تے کسے کولو نہیں ہردا میرا چاچو تے کسے کولو نہیں ڈردا میرا چاچو کسے کولو نہیں ہردا جڑی خیمے برتن پھد کے کھلوتی ہے میں کیڑا منہ لے کے او دے کول جاسا سونیا میری آخری خواہش ہے مینوں خیمیاں وچ نال جایا جے اج بھی تاریخ کربلا دی گواہ سارے کربلا دے شہیداں دیاں میتاں ایک جا تے روزے کٹھے نے کربلا دے اس شہید دی بیدار ساریاں تو وکھری تے دور ہے صدیاں گزر گئیاں نے سید زادی دا حیا اجے وی عباس نو مار دے حضرات دی وقار میرے امام واپس آئے لے سکینہ قدر بابا سارے مڑے آئے لے عباس چاچو نہیں آیا سینے نڑلا کے فرمایا نہیں میری سکینہ تیرے چاچو کوئی نہیں ہونا آوزے کوثر تے ٹر گیا آئی حضرت رباب تے شہروانو رل کے آئیاں نے حل کردیاں نے مولا او تو نہیں آیا اللہ نوی تے سمجھاؤ اور کچھ نہیں تے علی اصغر نوی دے دین فرمایا نی زینب ام رباب نی سکینہ نی لیلہ نی شہروانو میں نہ کڑو منگیا کیویں میں تے علی دا پترہ فرمایا سونیا منگی نا پر حدیث تے سنایا تیرے نانے نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا قیامت تک امت گواہ ہو جائے نبی فرمایا جڑا نکیاں تے رحم نہ کرے او میرا امتی نہیں
اللہ ننیاں تے رحم نہ کرے. میرے امام نے اپنے علی اصغر نو اٹھا لیا جدی عمر صرف 6 مہینے. خطابت کی ہے جڑی سمجھائے. خطابت کولتے اتنی طاقت نہیں, لفظاں کولتے اتنی طاقت تے پاور ہی نہیں. تصور کر سکتا پتا سی آؤں دیا ہلدا کوئی نہیں, لگتا ہے پانی مل گیا. پھوپھی جدو گیا سی تو تڑپدا سی, ہن تڑپدا کوئی نہیں, لگتا ویر نو پانی. حضرات دی وقار اٹھا لیا. توجہ فرمانا اٹھا لیا. فرمایا ابا پانی مل گیا ہے. فرمایا نہیں سکینہ تیرا ویر ہونے کوثر پین ڈر گیا ہے. حضرات بڑی توجہ فرمایا جے. سارے خیمے میں کلے کتاب ہے لکھے میرے امام میں بیٹھی ہوئے نے. صدائے کوفیاں آئی, حال میں مبادر حسین آ جا, یا بیعت کر لے یا کٹ جا. میرے امام حسین گھوڑیاں تے سوا گھوڑے تے سوار ہوئے. میرے پاک امام گھوڑیاں تے جان لگے نے. خیمیاں دے اندر وصیت کیتی ہے, ساریاں نو نصیحتاں کیتیاں نے. حضرت زین العابدین نو وصیت کیتی, تلوار دی ٹیک نہ رکھ دے بابا میں نہ جاواں. فرمایا نہیں پتر تو نہیں جائیں گا. بابا علی اصغر بھی شہید ہو گیا, تیری اکبر بھی. فرمایا ایک رباب دا پتر سی, ایک لیلہ دا بیٹا سی. پتر میں ازل تو رب فرمایا سی ایک بچا لے, میں ادو نا تیرا لکھوایا. رب فرمایا سی سارے ہیں ایک بچا لے, میں تیرا نا لکھوایا. بابا اس دی کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا پتر دوجیاں میرے ابو نے لیا دیا نے, میرے برا حسین نے لیا دیا نے, تیری امی عمر نے عطا فرمائی سی میں اس واسطے رکھنا تاکہ جڑی تیری چو نسل چلے گی عمر دا ادب کرنے والی. حضرات دی وقار بڑی توجہ دا طالب. میرے پاک حسین ساریاں نو ملے نے, گھوڑے تے سوار ہوئے. اگر کوئی سمجھ سکتا ہوئے تو سمجھ لے. حضرات دی وقار کربلا دے میدان وال جان لگے نے. امام فرماندے نے چل گھوڑیا, کوئی آندہ ہے گھوڑا, کوئی آندہ ہے اٹھے. سواری نہ غدر نہیں, گل سوار دی کرنی ہے, کوئی سواری بھی ہوئے. امام پاک کہتے ہیں نا, فرمایا چل گھوڑیا. امام فرماندے نے چل ٹردا نہیں. خطیب الاسلام فرماندے نے گھوڑے نو فرماندے نے چل ٹردا نہیں. ویکھیا گھوڑا چوپے, فرمایا اوے ٹردا نہیں, تو بھی ساتھ نہیں چھڈن لگا. زبان حال نال عرض کردے سونیا کھلوتے ہوئے چھلے نظر تے مارو. ویکھیا تے 7 سال دی سکینہ کوڑے نو زبان حال نال کہندی ہے پینا جئی, جڑے گئے نہیں میرا بابا لیاوندا رہیا ہے, ہن لیاون والا کوئی نہیں, میرا بابا کیویں آئے گا. فرمایا نی سکینہ پتر کی گلے, بابا مینوں عادت ہے تیرے سینے تے سون دی, رات ہون والی ہے میں کدے سینے تے سونا ہے. فرمایا سکینہ میرے امتحان نو اوکھیا نہ کر, بیٹا بہ جا, صابراں دی اولاد ہے, جا میرا پتر, اللہ تینو صبر عطا فرمائے. بچے نو پیار کر کے ٹرے نے, جدو سوار ہوئے نے, جدو کربلا دے میدان چاہے نے. حضرات دی وقار خطبہ دیتا ہے. فرمایا پہچانو میں حسین ہاں, میں نو تسا خط کھل کے بلایا, ہن میں آگیا تے میرے نہ لڑ دے کیوں ہو. بڑا بلیغ خطبہ فرمایا. شمر نے کیا حسین لڑ نہیں تے لڑ لے, نہیں تے بیعت کر لے. فرمایا جے بیعت کرنی ہوندی تے علی اکبر قربان نہ ہوندے, جے بیعت کرنی ہوندی تے قاسم قربان نہ ہوندے, جے بیعت کرنے ہوندے تے علی اصغر قربان نہ ہوندے, جے بیعت کرنی ہوندی تے عباس دے بازو قلم نہ ہوندے. بیعت نہیں کرنی, میں تے حق تے جان دینی ہے. حضرات دی وقار لوگ کہندے نے جنگاں ہویاں نے, بڑیاں جنگاں ہوندیاں نے, پر میں تے آنیا طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا. جعفر جن آگے کر دائے سونیاں جی آنکھیں دریا دا کنارہ موڑ دیاں. فرمایا کون ہے؟ آکھیا جی میں جلنا. فرمایا اے کملیا تو نار وچوں بنیا ہے, میں نور وچوں بنیا. جے تیرے موڈے نال فرات دا کنارہ مڑ دے, میں او دے کوثر نو کربلا لیا سکنا وا.
پر اساں زور نہیں لانا، جویں مالک دی مرضی ہے اساں اوویں کرنا ہے۔ حضرات دی وقار بڑی توجہ رکھیے، میرے پاک امام گھوڑے تے سوار نے، جنگ دا منظر سامنے آیا، جدو بھاگ گئے سارے کوفی تے امام فرات دے گئے نے، فرات دے گھوڑے نو فرمایا پانی پی، عرض کردے سونے آج پیاسے آئی جانا ہے۔ آواز تقدیر آئی، حسین لڑائی نہیں امتحان دینا ہے۔ حضرات امام عالی مقام کوفیاں دے سامنے نے، تلوار نے آم بیچے، ہاتھ بننے ہوئے نے، کوفیاں فرمایا مارو تیر، کوئی تیر مار دے۔ 56 سال عمر، سفید زلفاں، سفید داڑھی، 14ویں دے چن واگو چمکدا نورو نلا نور چہرہ، زہرا دا لال، کربلا دی شام وچ زہرا دا چن ڈبن لگا ہے۔ آپ کھڑے نے، کوئی تیر مار دے، کوئی پتھر مار دے، تصور کرو نا میں کیویں سمجھاواں۔ آپ بیٹھی ہوئے نے، کدے پتھر لگدا ہے اس وجود تے جنوں زہرا دے دودھ نال پالیا گیا ہے، جنوں نبی اپنے سینے نال لٹا کے پیار کردا ہے۔ کدی نیزا لگدا ہے، کدی پتھر لگدا ہے، کدی تیر لگدے نے۔ حضرات کوفی مار دے بھی نے، کتابیں چاہتا ہے روندے بھی نے۔ میرے امام جدو تھلے تشریف لے آئے نے، حضرت سکینہ خیمے وچ موجود نے۔ کوئی درد والا ہے اپنی دھیاں نال پیار کرن والے ہو، اپنی بہناں نال محبت کرن والے ہو۔ سیدہ زینب نے اپنی سکینہ نو چکیا ہویا ہے۔ سکینہ بول کے آندیاں نے پھپھی میرے ابو گر گئے نے، کوئی ہے جڑا میرے باپے نو اٹھائے۔ سکینہ نو فرما دیا نے زینب نی سکینہ گھبرانا، تیرا بابا کوثر دے جام پی کے سجدہ کرن لگا ہے۔ جدو تھلے گرے نے، حضرات دی وقار شمرش خنجر لے کے سینے سے سوار ہوئے، فرمایا وقت کیے جمعے دیاں اذانہ ہو گئیاں نے، فرمایا لال دیا پیچھے ہو جا، مینوں اپنے نانے دی نماز پڑھ لین دے۔ حضرات اپنے خون نال بھریا وجود 70 تیر سینے تے لگا ہویا ہے، 72 زخم نیزے تے تلواراں دے نے۔ میرے امام نے رکوع وال ارادہ کیتا ہے، سامنے تیر نے کوئی سمجھن والا سمجھے، سجدہ کرن واسطے ضروری ہے خلا ہوے۔ جدو تیر کھپے ہون تے ہون بھی پورے 72، ادو دل تے 72 شہیداں دا زخم ہوے۔ میرے امام سر مڑ بھی جھکایا ہے، تیرہ نو ہٹایا ہے، جدو سجدے جے سر جھکایا ہے، حضرات شمر خنجر لے کے اتے رکھی ہے۔ میرے امام پڑھ دینے سبحان اللہ اللہ اکبر، تاریخ دیا کتابیں چ لکھی ہے۔ دو جیوارے جملہ بول کے فرما دینے المدد یا رسول اللہ۔ میرے نبی بھی کوڑ کھلوتے نے، ناس واسے دا امتحان پہ تکنے دارہ بھی کھلوتیاں نے۔ کتابہ دے اندر لکھی ہے جدو تیجی ضرب لگی ہے، پاک حسین دعا کیتی ہے مالکہ میں تے قربانی دے رہا، نانے دی امت نو جلد عطا فرما دے۔ خنجر چلدا پی ہے، روایات چاہتا ہے 17 واری شمر دا خنجر چلیے لوگو، 17 واری 17 واری 17 واری چلی آئے۔ جدو 17 واری زخم چلیا، شہر کہندہ شمر شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، شم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا۔ جدو تڑ وکھرائے ہو گیا، سر وکھرائے ہو گیا، سکینہ کہندیاں نے امی ایک نیزے تے کون بلند ہویا ہے؟ سیدہ زینب فرما دیا نے سکینہ تیرا باپا شہادت تو بعد ایڈائی اچھا ہو گیا ہے۔ جدو شام ہوئی، جدو شام ہو گئی، جملے سنیا جے بڑے دل والے ہو، میرے پیار نالے جملے آخری سن لیا جے۔ جدو شام ہوئی شمر نے پانی بھیجیا، فرمایا لے جاؤ سیلانتیاں دا پانی نہیں پینا، شام دا ویڑا ہویا ہے، شام دا ویڑا ہویا ہے۔
بی بی زینب نے ویکھیا کیے سکینہ نے ایک ننھی جی لاش چکی ہوئی ہے کدیے جی ٹردیاں نے کدیے جی ٹردیاں نے نی سکینہ کی کر لیا بھئی پپی کل ٹر جانا ہے میں علی اصغر نو کھلان دیا ریچھا پوریاں بگڑ لیا رات رات ہوئی ایک بی بی آئی اگیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ نبی دے گھر والے السلام ہوئے کونے میں پانی لے کے آئی ہوں شمر دی اجازت نال نہیں اپنے پیار نال لے کے میں اور دی بینیاں فرمایا اندر آ بی بی زینب نے پانی پھڑ لیا اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے جملہ سنی اپنے اپنے بیماراں کل فروٹ لے جان دیو انہاں کل جوس لے جان دیو طرح طرح دے پانی رکھ دیو اے بیمار زین العابدین دے سرانے پانی لے کے دلہ تو بعد سیدہ زینب کھلو کی آدیاں نے وے زین العابدین دلہ بنا بعد ملی اٹھ میرا بیمار پانی پی لے پپی تسی پی لو نا فرمایا وے زین العابدین پتر پہلے نکیاں دا حقی ہوتا ہے چک لیا پانی رو کے ٹر پہ فرمایا زین العابدین کی دے چلے ہیں پپی آپ پہ دے فرمان دیو پہلے نکیاں دا حق ہوتا ہے میری سکینہ چروکنا مگ دی پئی دوڑ کے گہنے لینی سکینہ پانی پی ویر تو سی پیو نا فرمایا پہلے نکیاں دا حق ہوندہ ہی نہیں سکینہ پی لے بڑے پیار نے سنیا جے پانی دا پیالہ لے کے ٹور پہیاں نے لی سکینہ کی دے چلیے فرمایا ویر آیا پہ تے آکھیے نکیاں دا حق ہوندہ ہے میرا علی اصغر بھی آسا ڈر گیا ہے رات ہوئی میرے پاک حسین دی بہن خیمیاں دا پیرا دے دیا نے پئیاں بچیاں دی گلتی کیتی ہے سکینہ بچیاں وچ کوئی لی پر میں آئی نا یا سکینہ میری سکینہ کی تھے وے جدو گئیاں دے وے کیا کربلا دے میدان سر تو بغیر ایک لاشا تیرہ نل چھلیے او دے پہلو نال 7 سالہ دی سکینہ لیٹیاں ہوئیاں نے تے بول کے پیاں فرما دیا نے بابا میں نو خیمیاں وچ لید نہیں آئی بابا ذرا تیر ہٹاؤ اپنی سکینہ نو سینے نل لاؤ کٹے ہوئے گلے وچ باواں ڈالی ہوئی نے فرمایا بابا دیاں دے بڑے آسے دمان ہوندے نے بابا مدینہ بھی دور ویکھیا سیدہ زینب نے سیدہ زینب نو اٹھا کے سکینہ نو اٹھا کے خیمیاں دی اندر تشریف لے آئیاں نے فرمایا نہیں سکینہ اپنے باپے دا امتحان نہ لے اور امتحان تیری پھپھی زینب دا شروع ہو گیا کربلا دے میدان سیدہ نے قربانیاں دے کے حق ادا گرامی قدر دوستو میرا رب تو آٹے تراضی ہوئے سلام پڑھنے میں بیٹھے رہو بارگاہ حسینی دے اندر سلام ہوئے اس تو بعد دعا ہے پھر سارے سنگی اپنے اپنے گھرانوں تشریف لائے مصطفیٰ جان رحمت جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سپے سپردے خدا کر دیا اس حسین ابن پڑھئے مصطفیٰ جانے جس کو کاندوں پہ آقا بٹھاتے رہے لوریاں دے کہ نوری
سلاتے رہے اس شہیدوں کے افسر بیلا سلام مصطفیٰ جانے اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے اتے ستے ہوئے سارے شہیدانو سلام مل کے سارے پڑھ لو سلام یا حسین 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 سارے سنیاں دی طرفوں سلام ہوئے جنہاں نے قربانیاں پیش کی دیا نے اپنے اپنے گھرائیں چو حصے لے کے آئے اپنے اپنے گھرائیں چو نظرانے لے کے آئے جنہاں نے سارا سال جانور پالے لیا کے حسین پاک کی نیادک دیتے نے مولکہ مالکہ انہاں ساریاں دی طرفوں سلام ہوئے جڑے جڑے میر میرے بھائی میرے بچے میرے دوست میرے سنگی تشریف لائے نے انہاں ساریاں دی طرفوں سلام ہوئے آل سنت بڑیاں دی طرفوں سلام ہوئے ساڑھے جواناں دی طرفوں سلام ہوئے طالب علم بچیاں دی طرفوں سلام ہوئے یارانے طریقت دی طرفوں سلام ہوئے آستانے دے خدام دی طرفوں سلام ہوئے بچیاں تے بوڑیاں دی طرفوں سلام ہوئے مائیاں تے بہناں دی طرفوں سلام ہوئے بچیاں دی طرفوں سلام ہوئے اے زہرا دلال سونیا تیری بارگاہ دے اندر انہاں سارے سنیاں دا سلام ہوئے سلام یا حسین 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 اے زہرا دلال سونیا تیرے نال شہید ہون والے سارے شہیداں نو سلام ہوئے اونو محمد نو سلام ہوئے علی اکبر دی جوانی نو سلام ہوئے علی اصغر دی پیاس نو سلام ہوئے عباس دے بازواں نو سلام ہوئے حبیب ابن مظاہر دی جرت نو تے بہادری نو سلام ہوئے مسلم بن افجا نو سلام ہوئے اونو محمد نو سلام ہوئے ابو بکر ابن علی نو سلام ہوئے حسین دے ویر عثمان نو سلام ہوئے عباس دے ویر عبداللہ نو سلام ہوئے حضرت جعفر نو سلام ہوئے مسلم بن عقیل نو سلام ہوئے محمد ابراہیم نو سلام ہوئے کربلا دے ساریاں شہیداں نو سلام آلیہ نے وجواں حافظ آباد بلکہ دور دور دے اضلاع تو آن والے دور دور دے وطنہ تو آن والے ہر سنی دی طرفوں زہرا دلال پاک دی بارگاہ دے اندر سلام سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سارے پہلو انشاءاللہ تو آٹا سلام بارگاہ حسینیت دی اندر کربلا جائے گا کربلا تو مدینہ منورہ پھر اللہ دی بارگاہ جادر ہو جائے گا پیار تے محبت عقیدت نال کہہ لو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین اسلام کے دامن میں یہ دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضرب ید اللہ ہے ایک سجدہ شبیری اے سارے لوگ زہرا دلال تیری نماز تے تیرے سجدے نو سلام کر رہے ہیں سلام یا حسین 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین میرے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ ساڈے سنگیاں دی حاضری قبول فرما یا مولا جو بچے حاضر نے انہاں دی حاضری قبول فرما جنہاں دے آنسو گرے نے میرے مولا انہاں دے آنسو بخشش دا سامان بنا دے مولا سی گناہگار بڑے ہاں غم حسین اس نکلے ہوئے آنسو ساڈی بخشش تے نجات دا سامان بنا دے یا مولا جڑے میرے بھائی بیٹھے رہے انہاں دے دلائیں چوں محبت و پیار دا سمندر سی آنسو نہیں نکل سکے مولا ساڑیاں نکلیاں ہوئے آتھوں دا ثواب انہاں نتا فرمائی مولا کریم انہاں نے اس دے اندر شامل فرمائی مولا جو آنسو دا سمندر اس جگہ تے نکلے ہے اس سمندر نال لکھاں تے ہزاراں ساڑے جے گناہگاراں دی
دوزخ دی اگ بجھ جائے، زہرا دا لال ساڈے تے راضی ہو جائے۔ مولا پورا سال جو بچے محنت کرتے رہن، کام کرتے رہن، سونے مالکا انہاں دی حاضری قبول فرما لے۔ میرے مالکا اے بچے جوان جو دن رات محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مالکا انہاں اور کی لینا ہے، اپنے پاک حسین دے صدقہ انہاں دیاں جوڑیاں خیر نال بھر دے۔ جدو قبر جائیے تے حسین پاک ساڈے تے راضی ہون، حسین دا نانا آوے تے آکھے میرے حسین دے نوکر آ گئے، میرے حسین دے خادم آ گئے، میرے حسین دا غم کرن والے آ گئے، میرے حسین نال پیار کرن والے آ گئے۔ میرے مالک اپنے حبیب دا صدقہ اے بچے جو اس جگہ تے آندے، اس جگہ تے حاضر ہوندے، مالکا اپنے حبیب دا صدقہ انہاں ایک ایک قدم دے بدلے اجر عطا فرمائی۔ یا مولا انہاں تے راضی ہو جائیں۔ بیمار ہے اگر کسی دا باپ بھائی عزیز انہوں صحت دے، اگر کوئی بچہ طالب علم ہے اس نو علم دے، جنہاں کول نوکری نہیں انہاں نوکری عطا فرما۔ مالک جو بھوکے نے دین تے لانا چاہتے نے انہاں نو اور رزق عطا فرما۔ جنہاں بچیاں باہروں اندروں گھروں یا مولا جس لحاظ نال بھی بیرون ممالک تو اندرون ممالک تو ان دے اندر حصہ لیا ہے، خدمت کیتی نے، مالک انہاں نو اجر عطا فرمائی۔ مالک میں تے میرے سنی بھی راہ انہاں واسطے دعا کر دے انہاں نو اجر عطا فرمائی۔ یا مولا اے سارے سنی میری برادری نے، یا اللہ میری برادری نو اس طرح میرے کو لاؤن دی توفیق عطا فرمائی۔ یا مولا میرے بھائی میرے نال ارادت دا تعلق رکھ دین، آستانے نال محبت رکھ دین، انہاں نو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مسجد واسطے نیت کر چکے انہاں نو توفیق عطا فرمائی۔ یا مولا واپس امن نال جان دی توفیق عطا فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد۔